محمد آصف ترابی فاضل بیرا شریف۔ تو میں اکثر ان سے الجھا کرتا تھا کہ امی آپ کیا کر رہی ہیں، کہ آپ کدھر جا رہی ہیں، یہ تو شریعت کے خلاف ہیں چیزیں، تو آپ ادھر پلیز نہ جایا کریں۔ آج میں نے جمع غفیر دیکھا بندوں کا اور میں خود حیران و پریشان رہ گیا۔ سلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس وقت پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا قبلہ عالم پیر مصنف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پاس ہم لوگ کھڑے ہیں، اور یہاں سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے اس دروازے سے فیض پایا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کے دعاؤں سے آج ولی کامل، ولی ابن ولی، قلندر دوران، مخلص فی اللہ، صاحبزادہ آقا خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور آج جو کہ دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے ہر روز کرامتیں ہوتی ہیں، لوگ بیمار ٹھیک ہوتے ہیں، آنکھوں سے اندھے ٹھیک ہوتے ہیں، کینسر کے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، فالج کے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ دربار علیہ بلاوڑہ شریف میں حاضری دیتے ہیں، اور بادشاہ سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان آنے والوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اور اس وقت چونکہ بادشاہ سرکار اور ہمارے ساتھ عظیم مذہبی سکالر بیرا شریف سے فراغت پانے والے میری مراد جناب صاحبزادہ آصف محمود ترابی صاحب، جن کا تعلق کشمیر سے ہے، ماشاءاللہ جو قرآن و حدیث پہ مکمل عبور رکھتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کا ایک ذہن ہے کہ یہ پرانا ایک بات ہوتی تھی کہ کچھ لوگ اولیاء اللہ کے اور اولیاء اللہ سے دور اور اولیاء اللہ کے بارے میں اس قسم کی گفتگو ہوتی تھی، تو اکثر یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ایسی گفتگو نہیں کرنی، چونکہ اولیاء اللہ کے بے ادبی یا گستاخی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور یقیناً علامہ صاحب جان دن کی نظر سے حدیث گزری ہے، یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ مخالفت، اللہ والوں کے ساتھ بے ادبی، اللہ والوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو جائے۔ تو میں گزارش کروں گا علامہ آصف ترابی صاحب سے کہ وہ الحمدللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج دربار علیہ بلاوڑہ شریف میں بادشاہ سرکار کے ساتھ موجود ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ دنیا دار ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ ان پڑھ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ دین کو جانتا نہیں ہے تو اس سے بے ادبی ہو جائے تو اس سے اللہ کی ناراضگی، یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، عالم دین ہے، کوئی بھی بندہ ہے، کسی بھی معاشرے سے یا کسی مذہب سے یا کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قید نہیں لگائی کہ کوئی ان پڑھ بندہ اللہ والوں کی بے ادبی کرے گا تو اس کو سزا ہوگی۔ آج میں اسی حوالے سے گزارش کروں گا علامہ آصف محمود ترابی صاحب سے کہ کیا آپ اس موضوع پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ اللہ والوں کی کوئی بھی اگر ایسی بے ادبی اگر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پہ ناراضگی آ جاتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا علامہ صاحب سے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، ارے ملک بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، یہ جہاں تو کیا خدا بھی نات خواں ان کا، خدا کے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں، اور الکتاب کے پارے پارے درود پڑھتے ہیں۔ آپ خود سنتے ہیں جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد
وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا. میں محمد آصف ترابی فاضل بیرا شریف، میرا تعلق آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ کوٹلی سے ہے. جناب محترم، میں نے آپ کی شہنشان میں میری والدہ محترمہ 2010 سے ان کے پاس آیا جایا کرتی تھی، اور الحمدللہ یہاں سے انہیں فیض ملا اور کافی شفا انہوں نے پائی. تو میں اکثر ان سے پوچھا کرتا تھا کہ امی آپ کیا کر رہی ہیں، کیا کدھر جا رہی ہیں، یہ تو شریعت کے خلاف ہے چیزیں، تو آپ ادھر پلیز نہ جایا کریں. تو واللہ تاللہ باللہ مجھے نہیں تھا پتا کہ اتنا بڑا آستانہ، اور آج میں نے جمع غفیر دیکھا بندوں کا، اور میں خود حیران و پریشان رہ گیا. میری عقل دنگ رہ گئی کہ اتنا بڑا آستانہ اور میری زبان سے اس طرح کے کلمات جاری ہوئے. تو تقریباً عرصہ 1 سال اور 3 ماہ سے مجھے گلے میں کوئی شکایات تھی. پورے آزاد کشمیر میں کوئی میں نے اسپتال نہیں چھوڑا. ENT اسپیشلسٹ چن کے میں نے انہیں دکھایا کہ جناب محترم مجھے یہ مسئلہ ہے، چیک کریں. اور کسی نے کچھ کہا، کسی نے جناب محترم میڈیسن دی، اس سے ٹھیک ہو جائیں گے، اس سے ٹھیک ہو جائیں گے، اس سے ٹھیک ہو جائیں گے. پھر میں اسلام آباد آیا، MH میں چیک کروایا، انہوں نے ساری سچویشن بتائی. انہوں نے کچھ ٹیسٹ لیے، اور ٹیسٹ لینے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ کو تو تھوڑا سا زخم ہے، تو وہ آپ کا آپریشن ہوگا. تو میں پھر گھر چلا گیا، والدہ کو بتایا. 1 ماہ کی میڈیسن دی انہوں نے، والدہ محترمہ کو بتایا. تو انہوں نے کہا بیٹا آج بھی میں یہ کہتی ہوں، یہ میرے پاس حدیث پڑے، یہ کچھ تبرک کے طور پہ 2-3 دن استعمال کرو. تو آج میں بات کروں، میں بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھا. اتنا یعنی کہ میری سچویشن محترم پیرو مرشد. تو تقریباً 6 سے 7 دن میں نے استعمال کیے، اور استعمال کرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو بہتری اور بیٹر ہونا جب میں نے فیل کیا، تو میں نے یہ مصمم ارادہ کر لیا کہ جناب میں اس آستانے پہ حاضری دوں گا کہ جس آستانے پہ میں نے صرف سوچا اور تعویذ استعمال کیے والدہ کے کہنے پہ، اور مجھے شفا ملی. تو میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو میں یہاں پر ایک میسج پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا آستانہ اور اتنے لوگ جمع غفیر، کینسر کے مریض، پتہ نہیں بے شمار بیماریوں میں مبتلا لوگ، آنکھوں کے مریض اور کینسر کے مریض، بے شمار اس طرح کی جو ڈینجرس بیماریاں ہیں ان میں مبتلا مریض ان کے پاس آتے ہیں، اور شفا یہاں سے ملتی ہے. حقیقی شفا تو میرے اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. تو میں نے بھی یہ وسیلہ تلاش کیا اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور سارا واقعہ میں نے ان کی گزار گوش کیا، بتایا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو بس ان کے الفاظ سننے کے بعد ہی میں اپنے آپ کو کافی بہتر فیل کر رہا ہوں. ابھی تو کسی قسم کا یعنی کہ مجھے دم جو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن میں اپنے آپ کو کافی بہتر یہاں پہ فیل کر رہا ہوں. اور جب میں آتے ہی جناب آستانہ پہ حاضری دی، تو نام تو میں آگاہ نہیں ہوں. اندر جا کے میں نے درود پاک پڑھا، اور مجھے اتنی لذت محسوس ہوئی. میں نے قصیدہ بردہ شریف بلند آواز سے پڑھا، اور بہت ہی میں نے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ، اور اپنے آپ کو میں نے بہت ہی پرجوش اور بہت زیادہ یعنی کہ اپنے آپ کو میں یہ فیل کرتا ہوں جب میں محترم کہ میں اتنا چینج ہو گیا ہوں. میں تو بات کرنے کے قابل نہیں تھا، مجھ سے بات تک نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ اتنا مجھے درد فیل ہوتا تھا اس جگہ پہ. الحمدللہ کافی میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب آپ نے 9 سال کا کورس کیا ہے جی بیرا شریف سے؟ بیٹا شریف. اچھا، والدہ صاحب 2010 سے 2010 سے آ رہے تھے جی دربار علیہ بلاوڑا شریف سے. ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ہیں، اور 9 سال کا کورس کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کی بندہ صحبت نہ کرے یا ملاقات نہ کرے یا اسے پرکھے نہ، اس کے علاوہ کوئی بھی اگر بات کرتا ہے تو وہ غیبت میں شامل ہوتا ہے. میں آپ کے طور سے پوری دنیا میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ پہلے دربار علیہ بلاوڑا شریف آؤ، چکھو ذائقہ. اگر ذائقہ ہے تو اسے مان جو، نہیں ہے تو میرے سامنے تھوک کے چلے جاؤ. لیکن حقیقت کی دنیا یہ ہے کہ پہلے حضور کی بھی حدیث ہے، سنت ہے کہ کسی کے بارے میں اپنی رائے بیان کرنے سے پہلے اس جگہ کا دیکھنا ضروری ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو مہربانی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا بھی عطا فرمائی، اور وہ جو راستہ بھٹکا ہوا تھا اسے واپس اپنے خاص راستے پہ لایا. دیکھ سکتے ہیں آپ کے اویس کرنی جو تھے، وہ تو نہ تو حضور کا انہوں نے دیدار کیا تھا، نہ وہ صحابی تھے، لیکن ان کو صحابی کا مرتبہ ملا.
क्यों, वजह क्या थी? उन्होंने अपनी माँ की खिदमत की और माँ का हुक्म माना। और मैं ये सोचता हूँ कि आपकी शफा के अंदर आपकी माँ का भी हुक्म मौजूद है। और देख सकते हैं कि जिस शख्स ने अपने माँ का हुक्म माना, अल्लाह ने उस पर कितना करम फरमाया। अब ऐसे करने का कितना बड़ा मर्तबा हुआ। इसलिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अनदेखे होते हैं और कुछ लोग होते हैं ऐसे देखे होते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, मुफ्ती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चलो आपसे ऐसी हुई है, जो मैं सिर्फ अपने काम कारोबार की खातिर, वो अकड़ जाना जो है वो शैतान का नाम था, झुक जाना रब वालों का नाम है। इसलिए जो झुक जाते हैं दरे दरवेश में, उन पर रब राजी होता है। मैंने 5 करोड़ आदमी देखा और 5 करोड़ आदमी इस नियत से देखा है, और मेरी दुआ के अंदर ये चीज शामिल होती है, ए अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया, क्योंकि शफा बन जाने अल्लाह है। अब ये बात नहीं कि कोई बंदा ये कहे कि मुझे, आज एक मुफ्ती साहब का मैं बयान सुन रहा था, बड़ा तवज्जो से ये बात होगी, वो कह रहे थे कि जी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी को मानता नहीं हूँ, बात मानने या मानने की नहीं है। वो रब फरमा, वो कहते हैं ना, चाहे ना वो रब की शान करीमी इतनी है ना कि वो इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं है। बस शैतान के अंदर भी ये गुरूर आ गया था, मुझसे ज्यादा किसी के पास इल्म नहीं है, मेरे से ज्यादा किसी ने इबादत नहीं की है, तो रब ने फिर उसको सबसे निचले दर्जे पे रख दिया। इसलिए इल्म की बात नहीं होती है, उसके करम की बात होती है। इसलिए जब भी मांगे, पूरी दुनिया में मैं पैगाम दे रहा हूँ, रब का करम मांग ले। वो कहते हैं कि चाहे वो गदा करूं से बादशाह कर दे, बादशाह गदा कर दे, घटाने और बढ़ाने में तेरा एक इशारा काफी है। उसके सामने किसकी मुजाल चलती है? हम भी सरे शाम सरे सुबह अपना सर झुकाए हुए उसके बंदू की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि रब कहता है मैं कुरान में, जमीन और आसमान में कहीं नहीं समाता हूँ, लेकिन मैं मोमन के वस्ते कल्ब के अंदर समा जाता हूँ। न जाने कौन सा मोमन है, न जाने कौन सा खुदा का बंदा है जिसके बंदे के दिल के अंदर रब बसता है। और उस रब की तलाश में मुझे भी 22 साल हो गए तारीख रातों को जागते हुए, पूरी रातों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में खिदमत। इसलिए जब हकीकी मानू में किसी दरवाजे से रब राजी होता है, तो फिर जब उसकी दहलीज के अंदर बंदा दाखिल होता है तो शफा मिल जाती है। आप देखें ना, सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजो सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पे पहुंचे, पढ़ के दम करते, तो आप तो पूरा कुरान पढ़े हुए हैं, हाफिज भी हो गए, गले पे हाथ रख के फूंक लेते, लेकिन शफा नहीं मिलती। अता होती है, अता होती है। अब अता ना, वो अता जो होती है वो हर इंसान को होती है। आप देख लें, कुछ लोग पंजाब से आए और कुछ लोग आप कश्मीर के, मरी का मौसम है, और मरी के पहाड़ जो है ना, वो खुदा की अपनी अता है, दरिया अपनी अता है, सहरा अपनी अता है। अब पहाड़ कभी सहरा नहीं हो सकते और सहरा कभी पहाड़ नहीं हो सकते। इसीलिए दरबारे आलिया बलावड़ा शरीफ पे रब का करम है, चाहे वो कोई मुफ्ती है या कोई डॉक्टर है, चाहे कोई वो गरीब है, चाहे कोई फकीर है, चाहे कोई बादशाह है, जो भी इस दरवाजे पे आता है, कोई मुराद लेके आता है, उसके लिए हाथ उठते हैं तो रब कबूल फरमा लेता है। तो कोई बीमारी लेकर आता है तो उसे फूंक मारते तो रब शफा अता फरमाता है। ये अता है। वो अता के सामने खता का जिक्र ही क्या, तू अता के लिए, बशर खता के लिए, ये अता है। जब अता हो जाती है ना, अब देखें ना, सूफी सफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजो सरकार के दरवाजे पर आप पहुंचे हैं ना, और अब पहुंच कर जब अंदर दाखिल हुए ना, आपको सुकून कल्ब हासिल हुआ। और सुकून कल्ब कहाँ है? अल्लाह ने कुरान में फरमाता है कि जिसने भी सब्र किया वही कामयाब हो गया। ये उनका मज़ार है जिन्होंने अपने दरे मुर्शिद के ऊपर 3 साल और 22 दिन बगैर खाए सब्र से अल्लाह के बंदू की खिदमत की। और सब्र का फिर क्या इनाम होता है, क्या करम होता है? आप देखें ना, हुसैन पाक ने सब्र किया, कायनात के पूरे बादशाह हो गए, पूरी कायनात के बादशाह जन्नत में नौजवानों के सरदार हो गए। इसलिए मेरी रातों का सब्र का बदला यही होता है, ए अल्लाह मैं सब्र से तो खड़ा हो जाऊंगा, मैं तो रातों को आराम तो नहीं करूंगा, मैं दर्द और तकलीफ अलम के अंदर खुद को तो गिरफ्तार कर लूंगा, लेकिन जो इस दहलीज पे है वो कभी खाली लौट के वापस न जाए, खाली वापस न जाए। इसलिए आप आए, फकीरों के दिल बड़े होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। इसलिए हमारी दहलीज पे आए ना, हजरत अली फरमाते हैं कि वो हम हुसैनी रखते हैं, अंदाज रखते हैं, जो भी आता है तो उसको ये नहीं कहते कि तूने हमारी बेअदबी की थी और तू इसके बदले में तुझे ये तकलीफ हुई, बल्कि ये कहते थे थोड़ा सा तो मकाम अदब से हट गए थे, तो रब बताना चाहता है हाँ मेरी दुनिया में मेरे बंदे हैं और मैं उनसे राजी हूँ और उन पर मेहरबान हूँ
کیونکہ دیکھیں ایک خاتم لے لیں، پورا دن وہ میری خاطر ایک دروازے پہ کھڑا ہوا لوگوں کی خدمت کر رہا ہو، راستے میں جاتے ہوئے ایک بندہ اسے مار ڈالے، اسے چانٹا مار ڈالے، تو میرے دل کو کتنا دکھ لگتا ہے، میں کتنا غمزدہ ہوں گا۔ اسی طرح ہم رب کے بندے ہیں، اب رب کی رضا کی خاطر، نہ مال و دولت کی خاطر، نہ پیسے کی خاطر، نہ سیاست کی خاطر، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کھڑے، تو جو اچھا کہے گا اس کا رب بھی اجر دے گا، جو برا کہے گا اس کو رب دیکھے گا۔ ہماری نیت یہ ہوتی ہے، کیونکہ رب کے بندے دنیا کی تو ڈیوٹی کر نہیں رہے، کسی بادشاہ کی تو ڈیوٹی نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس بادشاہ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں جس نے پوری کائنات بنائی ہے، اور ان سے محبت کر رہے ہیں جو دو جہانوں کے بادشاہ ہیں، حضور کی محبت میں کھڑے ہیں۔ تو اس لیے آپ آئے ہیں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ جیسے بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو اس گھمنڈ میں مارے جاتے ہیں، ہاں میں کوئی چیز ہے، انسان خاک ہے، بلندی رب کے پاس خاک ہے۔ میں نے 5 کروڑ انسان دیکھنے کے باوجود بھی اپنا سر اس لیے جھکایا ہوا ہے، میں جانتا ہوں میں صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجد علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جو میرے پیر مرشد اور میرے والد گرامی ہیں۔ انہوں نے مجھے بہت خوبصورت پیغام دیا، انہوں نے کہا بیٹا بات سنو، میں نے ایک دن میں 50,000 بندوں کو بھوک ماری، میرے رب نے سب کو شفا عطا فرمائی۔ اور یاد رکھو کہ رب اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا رب ہے کہ آج میں بھی اپنی سانسیں اس کے سامنے دے چکا ہوں۔ اس لیے کبھی یہ غرور، یہ متکبری میں رہنے لینا کہ یہ سانسوں پہ تیرا کنٹرول ہے، یہ بھوکوں کے اندر تیرا کنٹرول ہے، یہ میرے رب کا کنٹرول ہے، وہ جب چاہے گا تو لے لے گا۔ اس لیے ساری زندگی میری یہ پوری جوانی عاجزی میں گزر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجز لوگوں کو بڑا پسند فرماتا ہے اور بڑا مہربان فرماتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو رائے ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یاد رکھیں دربار علی بلاوڑہ شریف کے خلاف، دیکھیں اب انجانے تھے، آپ نے جان بوجھ کے نہیں بلکہ آپ کو مختلف لوگوں نے خلاف کیا ہوگا، ادھر ادھر سے باتیں سنی ہوگی تو بات کی ہے، تو آپ جو باتیں کرنے والے تھے وہ تو اپنے گھر رہ گئے، تکلیف میں آپ مبتلا ہو گئے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو۔ اگر یہ باتیں سننا جو ہے، وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کے دماغوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ان میں انسان بھی ہوتے ہیں اور جن بھی ہوتے ہیں، وہ سب کے سب شیطان ہیں۔ ان شیطانوں کا راستہ سے ہٹ جایا کریں۔ آپ رائے حق پر آ گئے، یہاں پہنچ گئے، بس آپ نے اتنا علم حاصل کیا، 2 سال اتنا قرآن و حدیث پہ مطالعہ کیا۔ میں یہ دعا فرماتا ہوں، یہ حضور کی محبت اور عشق کا دین دیا ہے، اللہ پاک آج کے بعد آپ کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ کی آواز اب نہیں بند ہوگی، کیونکہ آپ در فقیر پہ جھک گئے ہیں، کیونکہ پہلے یہ آواز فقیر کے خلاف اٹھی تھی، آج درویش کی محبت میں اٹھی ہے، اب نہیں بند ہوگا۔ اب نہ کوئی مرض ہے اور نہ کوئی تکلیف ہے۔ آخری بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں، پھر تاکہ امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین سے بچا اور ان لوگوں سے بچا جو لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، بلکہ فقیروں کی دنیا میں یہ نہیں کہ وہ کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں، جب ایک انگلی اٹھاتا ہے اس سے فیض کچھ نہیں ہوتا، فقیر تو پوری 10 انگلیاں اٹھاتے ہیں، یا اللہ اس پہ کرم فرما دے۔ ہماری تو نسبت پوری 10 انگلیوں کی ہے، اے اللہ جو بیمار ہے اسے شفا دے دے، جو کسی مصیبت میں گرفتار ہے اس پہ کرم اور مہربانی فرما دے۔ جی، میں اس پروگرام کی وساطت سے، اس نیوز کی وساطت سے آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف اس کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور اینڈ پہ جو ہے نا، میں ایک شعر کے ساتھ، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، میں اس کے ساتھ ہی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس استانے کو تا قیامت، یعنی کہ ہمارے سروں پہ اس کا جو ہے نا، یہ جو ہمارے سروں پہ اس کا تاج، اس کی شفا، اس سے جو فیض ملتا ہے لاکھوں بندوں میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس آستانے کو آباد رکھے، شاداب رکھے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ ولی کی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آمین 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 آمین۔